السلام علیکم دوستو آگے آ رہا ہے رمضان شریف. تو کیا آپ نے اس کے لیے پلان کیا؟ میں نے تو پلان کیا کہ وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. میں نے پلان یہ کیا کہ اس دفعہ رمضان شریف میں کوئی ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ آلریڈی ہم نے پچھلے رمضان میں دیکھ لیا ہے. اور اس دفعہ ہم نے صرف بھوکا نہیں رہنا، ہم نے اور چیزیں بھی بہت کرنی ہیں. دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم رمضان شریف میں ایکچولی کرتے کیا ہیں. موسٹلی میجارٹی اس روزے کے دوران جب ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے تو ہم فلم چلا لیتے ہیں، کوئی مووی لگا لیتے ہیں، تاکہ ہمیں روزہ جو بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے. اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں انوالو کر کے اپنی بھوک کو محسوس کرنے کی جو شدت ہے اس کو کم کیا جائے. ہمارے سب سے زیادہ لوگوں کا یہی عمل رہتا ہے کہ وہ ہر رمضان شریف میں کوئی نہ کوئی موویز دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لگا لیتے ہیں جس سے وہ اپنے بھوک کی شدت کو کم کرتے ہیں. ویسے تو ہمارے رمضان شریف میں بہت سے پروگرام شروع ہوتے ہیں جس میں مختلف ایڈز بھی آتے ہیں، جس میں ان ایڈز میں بہت سی خاتون ہوتی ہیں، بہت سی نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے. آپ خود بھی ان چیزوں کو نوٹس کیا ہوگا. لیکن ہم ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوک کو محسوس کیا جائے، برداشت کیا جائے. روزے کا مطلب اس سے بڑھ کر ہے. دوستو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھوکے رہتے ہیں اور پیاس میں رہتے ہیں، پیاس کی شدت میں رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دیں گے. اور چاہے ہم جو بھی کرتے رہیں، چاہے ہم روزے میں فلمیں دیکھتے رہیں، چاہے ہم روزے میں ڈرامے دیکھتے رہیں اور افطاری کے وقت پہنچ جائیں جب کھانا کھانے کا ٹائم ہو. دیٹس ناٹ فیئر. کیا وہ لوگ جو روزے میں ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، فلم اور ڈرامے سے، اور کیا وہ لوگ جو ان میں انوالو رہتے ہیں، کیا دونوں کا روزہ برابر ہوگا؟ ایگزیکٹلی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لحاظ سے ہمیں ثواب دیں گے اور اسی لحاظ سے اس کا سزا جزا جو ہوگی اس کے لحاظ سے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ پسند نہیں جس میں صرف بھوک کی شدت برداشت کی جائے، پیاس کی شدت برداشت کی جائے، اور اس میں آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو اور مختلف چیزوں کا زنا ہو. سو وی ہیو ٹو اوائڈ دیز آل آف تھنگس. کیا روزے صرف بھوک اور پیاس کی برداشت کا نام ہے؟ نہیں. روزہ اس سے بڑھ کر بہت سی چیزوں. وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے روزے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور مین چیز ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. آنکھوں کی حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم سوشل میڈیا سے دور رہیں گے، کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی اچھی چیز چلانا چاہتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اس پر گندے ایڈ آ جاتے ہیں. اسی وقت اس ایڈ کو سکپ کرنا چاہیے. وہ تو صحیح ہے، لیکن ہماری آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے بائی چانس، بائی مسٹیک. سو اوائڈ سوشل میڈیا ایز مور ایز یو کین. نمبر 1، آنکھوں کے زنا کے لیے ہم نے کوئی فلم ڈرامہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. اور کانوں سے یہ ہے کہ ہم نے زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ویسے اچھی محفل میں بیٹھا جائے. آئی ایم ناٹ avoiding you to all of good people, all of good محفل. I am just saying to you that اس محفل میں نہیں بیٹھنا جہاں لوگوں کی غیبت ہو رہی ہو اور بندہ جج کر لیتا ہے. جب ایسی محفل میں جانے سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سینس دیا ہے کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی محفل ہے، ادھر کیا ہوگا اور کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ نے کانوں کی حفاظت کرنی ہے اور زبان کی حفاظت کرنی ہے تو ایسی محفل سے اوائڈ کریں. اور اس سے بہتر ہے کہ آپ زبان سے ذکر کریں، جتنا ہو سکے زبان سے ذکر کریں رمضان شریف میں، اور کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں. اس طرح ہم اپنے روزے کو بہتر بنا سکتے ہیں. all things are difficult, I know, but we have to do انشاءاللہ. اوکے. ویسے دوستو ہم ان تمام چیزوں سے اوائڈ کر کے ہم نہ اللہ پر احسان لگا رہے ہیں، نہ ہم کوئی اہم کام کر رہے ہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں خود کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان. ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جو بھی عبادت کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں. انسان بہت مطلبی ہے. ہم کوئی چیز نہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں نہ لے رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم اچھے کاموں کا بدلہ اللہ سے لیں گے انشاءاللہ، وہ اللہ دیں گے، لیکن ہم نہ اللہ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان. تو
تو اپنے بھلے کے لیے ہم نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ دوستو ایک اور بات کہ اکثر ہم جب روزے میں ہوتے ہیں تو اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دوستو آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے، تو ہم اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ یار روزہ بہت یار لگ رہا ہے مجھے، آج بہت گرمی تھی، روزہ بہت لگ رہا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے ناشکریہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، اتنا کہنا ہے۔ اس سے آگے آپ کہیں گے کوئی ناشکری کے الفاظ ادا کر دیں گے، سو اٹ از بیٹر ٹو می اینڈ یو دیٹ وی ہیو ٹو سے الحمدللہ جسٹ انڈرسٹوڈ، انشاءاللہ وی ول ڈو دس۔ دوستوں کیا آپ نے ایک اور چیز نوٹس کی کہ جب ہم فل بھوک میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم کسی سے گپ شپ کریں، کسی سے باتیں کریں، ایسا ہوتا ہے نا، آئی ایکسپیرینس اٹ۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بھوک میں ہوتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم کسی سے گپ شپ کریں، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، خواہشات کا منبع جو ہمارے جسم کے اندر ڈیزائرز کو اچھالتا ہے، اکساتا ہے، وہ سست پڑ جاتا ہے بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ زیادہ ہم بولیں، زیادہ گپ شپ کریں کسی کے ساتھ۔ اور ایک اور بات یہ کہ رمضان شریف میں تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، جب جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف پھر بھی اکساتی ہے اور ہم سے گناہ کرواتی ہے، وہ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ اصل میں رمضان شریف ہمیں ٹرین کرتا ہے اگینسٹ آور نفس، آور ڈیزائرز۔ تو رمضان شریف میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، تھرو روزہ، تھرو مینی ادر تھنگز، تھرو ذکر اذکار۔ تو رمضان شریف ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اگر ہم سیکھنے والے ہوں تو۔ ویسے تو رمضان شریف ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن ایک اور میری ذہن میں ابھی بات آئی کہ جب ہم افطاری کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں مزاحیہ طور پر کہ یار آج میں پورا جگ پانی کا پی جاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے تو ہم صرف 2 یا 3 گلاس پیتے ہیں، اس کے بعد ہم فل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی لالچ کا اندازہ بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ انسان پورا دن بھوک میں اور پیاس میں رہتا ہے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو انسان کی لالچ ہوتی ہے کہ آج میں یہ سارا کچھ کھا جاؤں گا، لیکن وہ نہیں کھا سکتا، وہ صرف فل ہو جاتا ہے جلدی۔ تو رمضان شریف ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اگر ہم سیکھنے والے بنیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان شریف میں بہت سی برائیوں سے بچائے، اور اللہ کی سب سے مین چیز اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اور ہمارے روزوں کو خالص بنائے، آمین۔